والحجارہ، لوگوں اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا نا وہ ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. اتنی خطرناک آگ ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ مجھے جنت مل جائے، ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ مجھے رب کا دیدار نصیب ہو جائے، ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہو جائے، ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ مجھے جنت کی نہریں نصیب ہو جائیں، ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ مجھے جنت کی وہ بہاریں نصیب ہو جائیں. لیکن صرف چاہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف خواہشات پالنے سے کام نہیں چلے گا کہ مجھے جنت مل جائے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہم سب کو جنت چاہیے، ہم سب کو اپنے محبوب رب کا دیدار چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. ہم سب کو پیارے نبی کی صحبت چاہیے، ہم دیوانے ہیں. لیکن وہ نعمتیں ملیں گی کیسے؟ جنت ملے گی کیسے؟ رب کا دیدار ملے گا کیسے؟ نبی علیہ السلام کا دیدار ملے گا کیسے؟ انبیاء کی صحبتیں ملے گی کیسے؟ صحابہ کی ملاقاتیں نصیب ہوں گی کیسے؟ جنت کے حور اور غلمان ملیں گے کیسے؟ جنت کی نہریں ملیں گی کیسے؟ جنت کے باغات ملیں گے کیسے؟ جنت والے بنگلے ملیں گے کیسے؟ جنت والی پراپرٹی ملے گی کیسے؟ یہ سوال ہے. اب اس کے جواب دو ہیں، میں آج صرف ایک ذکر کروں گا. یہ ساری چیزیں اسے ملیں گی جسے ایک بات سمجھ آ جائے گی. کتنی باتیں؟ کوئی لمبا چکر نہیں ہے، ایک بات ہے جسے وہ ایک بات سمجھ آ گئی، صرف ایک بات، اس کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی. لیکن جسے وہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، خدا کی قسم اس کو ان نعمتوں کا ملنا بالکل ناممکن ہے. اور بات صرف کتنی ہے؟ ایک بات ہے. وہ ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے. بات وہ ایک ہی ہے، مسئلہ وہ ایک ہے، جسے سمجھانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھی آئے، جسے سمجھانے کے لیے اللہ نے 4 آسمانی کتابیں بھی نازل کی اور 100 صحیفے بھی اتارے، جسے سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات کا پروگرام تخلیق کیا. سارے پیغمبر بھی بھیجے وہ ایک بات سمجھانے کے لیے، ساری کتابیں اور صحیفے بھی نازل کیے وہ ایک بات سمجھانے کے لیے، اور ساری کائنات کا پروگرام بنا کے رب چلا رہا ہے صرف وہ ایک بات سمجھانے کے لیے. وہ ایک بات اتنی قیمتی ہے کیونکہ جسے وہ سمجھ آ گئی وہ جنتی ہے، اور جسے وہ سمجھ نہ آئی وہ جہنمی ہے. وہ ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ اگر وہ ایک بات فرعون کی بیوی کو سمجھ آ جائے، بیوی کس کی ہے؟ لیکن اسے وہ بات سمجھ آ گئی، رب کی ولیہ بن گئی، اور موت سے پہلے رب سے باتیں کر کے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے قریب جنت میں ایک بنگلہ تعمیر کر دے.
اب یہ فرعون کی بیوی کو لمبی چوڑی حاجن بھی نہیں، نمازی بھی نہیں، روزے دار بھی نہیں، لیکن فرعون کی بیوی کو وہ ایک بات سمجھ آ گئی جو بات جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ وہ ایک بات ایک ترکھان کو سمجھ آ گئی، بڑی کو سمجھ آ گئی، حالانکہ وہ بڑی لمبا چوڑا کوئی نمازی بھی کوئی نہیں، حاجی بھی کوئی نہیں، تہجد گزار بھی کوئی نہیں، تسبیحات کرنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اس ترکھان اور بڑی کو وہ ایک بات سمجھ آئی، پھر وہ اس ایک بات پہ ڈٹ گیا، اس کے لیے قربان ہو گیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے دل سورہ یاسین میں کر دیا، اور ادھر روح نکلی، ادھر فرمایا قیل ادخل الجنہ، سیدھا کدھر چلا جا۔ بات ایک ہے، لیکن وہ ایک بات ابراہیم علیہ السلام کے بابا کو سمجھ نہیں آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو سمجھ نہیں آئی، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ ایک بات ہمارے نبی کے چاچا کو سمجھ نہیں آئی، تو سارے جہنمی بن گئے۔ سارے کیا بن گئے؟ جہنمی۔ بات ایک ہے، وہ ایک بات جسے سمجھ آ گئی وہ جنتی ہے، جسے سمجھ نہ آئی وہ کیا ہے؟ پتہ چلا یہ بات بڑی قیمتی ہے، یہ بات پھر ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو، کیونکہ اس کے سمجھنے پہ جنت کا دار و مدار ہے، اس کے سمجھنے پہ جنت کا دار و مدار ہے۔ وہ ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ اگر وہ بات سمجھ آ جائے تو اس بات کو سمجھنے والے کی نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، صدقہ بھی قبول، خیرات بھی قبول، لیکن اگر وہ بات سمجھ نہ آئی تو کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ بات ایک ہے، اب وہ بات کون سی ہے میں وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ نے مبعوث کیے، او میرے لاڈلے نبیو چلے جاؤ دنیا کے اندر اور انسانیت کو، اپنی اپنی قوم والوں کو یہ ایک بات سمجھا کے آ جاؤ، جسے یہ ایک بات سمجھ آ جائے گی وہ میرا بندہ بن جائے گا، وہ میرا ولی بن جائے گا، وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ جسے یہ ایک بات سمجھ نہیں آئے گی وہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ، قولوا لا الہ۔ او میرے نبیو اپنی قوموں کو یہ مسئلہ سمجھا دو، پہلے دن یہ مسئلہ سمجھا دو، پہلی تقریر میں یہ مسئلہ سمجھا دو، پہلے درس میں یہ مسئلہ سمجھا دو۔ اللہ کون سا مسئلہ ہے؟ او میرے نبیو اپنی قوم کو یہ مسئلہ سمجھا دو، لا الہ، نبی نبی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، لا الہ، ولی ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، لا الہ، شہید اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، لا الہ، فرشتے اللہ کی عبادت گزار مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، لا الہ، جنات کمالات والی مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، لا الہ، سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ضرور ہیں لیکن
الہ کوئی نہیں. لا الہ امام الانبیاء علیہ السلام سارے نبیوں کے امام ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ حضرت علی حیدر کرار پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے سچے ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ حسنین کریمین جنت کے شہزادے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی سچی سچی ولیہ ضرور ہیں, بنت امام الانبیاء ضرور ہیں, زوجہ حیدر کرار ضرور ہیں, ام سیدین ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے سچے سچے ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ یہ سارے ولی پیر فقیر اللہ کے مقرب اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. الہ کون ہے؟ جواب آیا الا اللہ. الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا الہ کوئی نہیں. کیا معنی ہے الہ کا؟ لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر صرف کون؟ جواب دو جمعۃ الوداع ہے. آج گواہی لکھیں گے, فرشتے لکھ رہے ہیں کس کس کی زبان پہ اللہ کی توحید کا نعرہ آتا ہے. لا الہ الا اللہ مشکل کشا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ حاجت روا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ داتا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ گنج بخش کوئی نہیں مگر صرف کون؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ اولاد دینے والا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر صرف کون؟ سجدے کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون؟ رکوع کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون؟ طواف کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون؟ نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون؟ منت منوت کے لائق کوئی نہیں صرف کون؟ چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ میرا دوست خیال کر, اللہ کا پیارا نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہے اللہ کا پیارا, لیکن جیل کی کوٹھڑی میں پابند ہے, گرفتار ہے. اور جو پابند ہو جائے گرفتار ہو جائے وہ مشکل کشا ہو نہیں سکتا. ذرا دوسرا اشارہ بھی سمجھ, ایک اور پیغمبر ہے گرفتار ہے اور گرفتار بھی مچھلی کے پیٹ میں ہے. گرفتار بھی مچھلی کے پیٹ میں. گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے والا اللہ, گرفتار کر کے نبی کو لانے والی مچھلی. اللہ نے آرڈر دیا مچھلی کو, مچھلی بھاگ جا. میرا نبی چھلانگ لگانے لگا ہے کشتی سے. جیسے ہی میرا نبی کشتی سے چھلانگ لگائے تو نے اپنا دہانہ کھول دینا ہے, اپنا منہ کھول دینا ہے, لیکن منہ صحیح کھولنا ہے. تیرا کوئی کانٹا میرے نبی کے بدن کو تکلیف نہ دے, اس لیے کہ یہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے. تیری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے, لیکن بات تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تذکرہ نہ ہو سید الانبیاء محمد الرسول اللہ. سارے کہہ دو صلی اللہ ہو. نبی علیہ السلام بھی 3 سال, کتنے سال؟ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر نظر بند رہے.
جو نظر بند رہے، جو گرفتار ہو جائے، جو پابند کر دیا جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام گرفتار ہیں، بیٹھے جیل کے اندر، دو نئے قیدی آ گئے، اور وہ دونوں قیدی بادشاہ کے نوکر تھے۔ ایک نان بھائی روٹی بنانے والا، دوسرا شراب بنا کے پلانے والا۔ دونوں بک گئے اور دونوں نے، ایک نے کھانے میں، دوسرے نے پینے میں زہر ڈال دیا۔ زہر ڈال کے بادشاہ کے سامنے جو رکھا تو وہ ساقی شراب پلانے والا بول پڑا، بادشاہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کھانے میں زہر ہے۔ دوسرا بولنے لگا، بادشاہ اس شراب کو بھی نہیں پینا، اس میں بھی زہر ہے، ہم دونوں نے زہر ڈالا ہے۔ ساقی کہنے لگا، بادشاہ ٹھیک ہے، میں نے زہر تو ضرور ڈالا ہے۔ نہ وہ جیل آتے، نہ یوسف سے ملاقات والا ہے، بیماروں اور بزرگوں کی مدد اور سہارا بننے والا ہے، اور جیل کے ہر قیدی کے پاس جا کے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا ہے، ہر وقت لوگوں کے ساتھ بھلائی کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہ دونوں قیدی بھی چل پڑے، آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور اپنا اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سنانے لگے۔ ایک کہنے لگا، بادشاہ انی ارانی آسر خمران، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، بنا بنا کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، بادشاہ میں نے دیکھا ہے میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، اور پرندے آ کے روٹیاں اچک اچک کے لے جا رہے ہیں میرے سر کے اوپر سے۔ دونوں کہتے ہیں، نبئنا بتاویلہ، اے یوسف ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا دے۔ دینے کے لیے ہمارے پاس شکرانہ بھی کوئی نہیں، نذرانہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو آئے تھے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار سے ہو کے آئے تھے، اور درباری ملا تو ہر چیز پہ نذرانہ، ہر چیز پہ شکرانہ، اس لیے ڈر رہے تھے کہیں یوسف بھی نذرانے شکرانے مانگنے نہ لگ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں، نبئنا بتاویلہ، یوسف ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دے، ہمیں تو بڑا اچھا انسان نظر آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، او میرے جیل کے ساتھیوں، میں نذرانوں والا بھی نہیں، میں شکرانوں والا بھی نہیں، میں لوگوں کی جیب سے ٹیکس وصول کرنے والا بھی نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نذرانے مجھے نہیں چاہیے۔ آؤ میں تمہیں وہ مسئلہ سمجھا دوں، وہ بات سمجھا دوں، وہ نقطہ سمجھا دوں، جسے وہ نقطہ سمجھ آ جائے گا جنت کا حقدار ٹھہر جائے گا۔ میں تمہیں وہ قیمتی مسئلہ سمجھا دوں جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے پروگرام کو تخلیق کیا۔ میں تمہیں وہ قیمتی مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، لیکن وہ مسئلہ تمہیں میں یوں منٹوں میں سمجھا دوں گا، زیادہ وقت بھی تمہارا نہیں لوں گا۔ تمہارے کھانے کا وقت ہونے سے پہلے پہلے، جیل میں کھانے کی گھنٹی بجنے سے پہلے پہلے میں تمہیں وہ سب سے قیمتی مسئلہ سمجھا دوں گا۔ خیال کر میرا دوست، نبی وہ مسئلہ سمجھانے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے میرا یہ ایک جملہ اپنے دل کے اوپر لکھ لے، میرا یہ ایک جملہ تجھے یاد ہو جائے، انشاءاللہ تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سوال میں کرنے لگا ہوں، توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جس مولوی ملا سے پوچھ تجھے بتائے گا توحید اچھی چیز ہے، شرک بری چیز ہے، لیکن اس سے پوچھ، یار مجھے توحید کا معنی تو سمجھا، شرک کا مطلب تو سمجھا۔
نہیں سمجھا سکے گا۔ لیکن قرآن کے دیوانے پروانے تجھے توحید اور شرک کا مطلب یوں سمجھائیں گے۔ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، ان دو باتوں کو سمجھنا اور سمجھ کے ڈٹ جانا۔ توحید پہ ڈٹ جانا، شرک سے بچ جانا تیرا کام ہے۔ تیرے حصے کے اندر جنت کا فیصلہ کر دینا میرے رب رحمان کا کام ہے۔ اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں توحید وہ پھل ہے جسے کھانے والا جہنم جا نہیں سکتا، اور شرک وہ زہر ہے جسے کھانے والا جنت کی خوشبو پا نہیں سکتا۔ اس لیے میرا دوست جمعۃ الوداع ہے، تجھے جمعۃ الوداع پہ اللہ کی توفیق سے وہ مسئلہ سمجھاؤں۔ اگر وہ مسئلہ تجھے سمجھ آ جائے تو یقین کر تیرے حق میں رب کی طرف سے جنت کا فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن وہ مسئلہ تب سمجھ آئے گا کہ پہلے توحید کا معنی سمجھ اور شرک کا معنی سمجھ۔ توحید کسے کہتے ہیں ذرا خیال کر۔ توحید سے کہتے ہیں اللہ کی صفتوں کو اللہ کے ساتھ خاص ماننا۔ سارے میرے ساتھ کہو، اللہ کی صفتوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفتوں کو اللہ کے ساتھ کیسے خاص ماننا کہ اللہ کی صفت کسی اور میں نہیں ماننی۔ اللہ کی صفتوں کو اللہ ہی میں ماننے کا نام توحید ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ توحید نہیں بنتی۔ توحید تب بنے گی جب تو کہے گا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، کوئی اور، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، اللہ ہی بیڑے پار لگانے والا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی غائبانہ پکارے سننے والا ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے، جسے ہم دوسرے انداز میں کہا کرتے ہیں اللہ خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، مالک ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، غیب دان ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، حاجت روا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، داتا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، گنج بخش ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، بیٹے بیٹیاں دینے میں وحدہ لا شریک ہے، بارشیں برسانے میں وحدہ لا شریک ہے، فصلیں اگانے میں وحدہ لا شریک ہے، سبز اگانے میں وحدہ لا شریک ہے، قسم قسم کے پھلوں کے درخت اگا کر ان پہ علیحدہ علیحدہ ذائقوں والے پھل لگانے میں وحدہ لا شریک ہے، جانور کے تھنوں میں خالص دودھ ڈالنے میں وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او میرا بندہ، میں رب کو تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، آ تجھے میں وہ بات سمجھاؤں، وہ مسئلہ سمجھاؤں، وہ نقطہ سمجھاؤں جسے سمجھ کر تو جنت کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ سمجھا، میں سمجھنے کو تیار ہوں۔ اللہ کہتا ہوں میرا بندہ اگر تو زمیندار ہے تو آ میں تجھے مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اس لیے میں تو زمینداروں کا بھی رب ہوں، ان پڑھوں کا بھی رب ہوں، جٹوں کا بھی رب ہوں، عربیوں کا بھی رب ہوں، اجمیوں کا بھی رب ہوں۔ آؤ جٹ بندہ، زمیندار بندہ، تجھے میں اپنی توحید کا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کیسے سمجھائے گا؟ فرمایا تو نے جانور پال رکھے ہیں، تو جاتا ہے جانوروں کے لیے چارہ لانے، چارہ کاٹ کے لاتا ہے،
لیکن سوچ تو صحیح، اس گھاس کو، چارے کو پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ جذبے سے جواب دیجئے، اکیلا کون ہے؟ وہ چارہ جو اگتا ہے اس کو اگانے کے لیے بارشیں برسانے والا کون؟ اس چارے کو اگانے والا کون؟ پھر تو جاتا ہے چارہ کاٹنے کے لیے، جن ہاتھوں سے وہ چارہ کاٹتا ہے یہ ہاتھ دینے والا کون؟ ان ہاتھوں میں وہ طاقتیں دینے والا کون؟ ان ہاتھوں کے جوڑوں کے اندر حرکتیں پیدا کرنے والا کون؟ تو چارہ کاٹ کے لے آیا، اٹھا کے گھر تک لے آیا، گھر کے اندر لا کے تو نے چارہ تیار کیا، اپنے جانور گائے بھینس بکری کے اندر سامنے تو نے چارہ ڈال لیا۔ وہ جانور جو چارہ کھا رہا ہے، جس منہ سے کھا رہا ہے، جن دانتوں سے چبا رہا ہے، وہ منہ اور دانت دینے والا کون ہے؟ جس حلق سے نگل رہا ہے وہ حلق دینے والا کون ہے؟ اس حلق میں وہ پروگرام بنانے والا کون ہے؟ آگے خوراک کی نالی علیحدہ بنا دی، سانس کی نالی علیحدہ بنا دی، پانی کی نالی علیحدہ بنا دی، ہر ایک کا فنکشن جدا جدا بنا دیا۔ اس سارے فنکشن کو بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس سارے فنکشن کو بنا کر چلانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ وہ چارہ پہنچ گیا جانور کے معدے کے اندر، معدے کے اندر ایک مشینری چل رہی ہے، وہ چلتی جا رہی ہے، چارے کو ہضم کرتی جا رہی ہے، ہضم کرتی جا رہی ہے، ہضم کرتی جا رہی ہے۔ میرا دوست جذبے سے جواب دینا، جانور کے معدے میں اس مشینری کو بنا کے فٹ کرنے والا کون ہے؟ اس مشینری کو چلانے والا کون ہے؟ اس مشینری میں وہ چارہ ہضم ہوتا ہے، جو چارہ ہضم ہو گیا اسی چارے سے گوبر بھی بن گیا، اسی چارے سے پیشاب بھی بن گیا، اسی چارے سے خون بھی بن گیا، اور اسی چارے سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، اسی چارے سے اس رب نے تیرے برتن کے اندر سفید دودھ ڈال دیا، خوشگوار دودھ ڈال دیا، ایسا دودھ ڈالا جس دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ بھی کوئی نہیں، خون کی ملاوٹ بھی کوئی نہیں، پیشاب کی ملاوٹ بھی کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے او بندہ، جس طرح تیرے برتن میں اللہ نے خالص دودھ ڈالا ہے، تو بھی عبادت میں اللہ کی خالص کیا کر۔ آسان کرنے لگا ہوں میرا دوست، خیال کر، چارے کو اگانے میں کوئی پیر فقیر اللہ کے ساتھ شریک؟ جواب دے، کوئی نہیں۔ اس جانور کے معدے میں جو چارہ ہضم ہو رہا ہے، اس مشینری کو چلانے میں کوئی پیر فقیر اللہ کے ساتھ شریک؟ کوئی نہیں۔ اس چارے سے دودھ بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک؟ کوئی نہیں۔ اس دودھ کو لا کے تھنوں کے اندر سٹور کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک؟ کوئی نہیں۔ اور جانور کے تھنوں کو کبھی غور سے دیکھا کر، الٹی بوتل کی طرح ہیں، سوراخ بھی قدرتی موجود ہے، لیکن اللہ نے پروگرام ایسا فٹ کیا، جب تک مالک یوں ہاتھ رکھتا نہیں وہ تھن دودھ کو نیچے گرنے دیتا نہیں۔ اس سارے پروگرام کو چلانے والا اکیلا کون ہے؟ کوئی پیغمبر بھی شریک، کوئی ولی بھی شریک، کوئی پیر بھی شریک، کوئی فقیر بھی شریک۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی، سارے کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بھی شریک؟ کوئی نہیں۔ اب دودھ دیا کس نے؟ دودھ دیا کس نے؟ اب یہ دودھ نظر نیاز دے تو صرف کس کے نام پہ دے؟ لیکن او میرا دوست، جب کوئی نادان دودھ اٹھا کے بابے کی قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے بابے کی قبر پہ 7 دن 10 دن کا دودھ نہ دیا،
جانور کا چوتھا پاؤں نہ دیا تو میرے جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، میرے جانور دودھ دینا بند کر دیں گے۔ اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کرنے والا جنت نہیں جا سکتا۔ میرا دوست لوٹا، آج جمعۃ الوداع ہے، میں اپنی نجات کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا معلوم زندگی کب تک وفا کرتی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو سمجھ جا، یہ نہ سوچا کر ہر جمعے پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے۔ میں یہ توحید کا مسئلہ بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں، اگر رب کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا، دلوں سے شرک والا گند نکل گیا، اگر اس بندے کے دامن میں اتنے گناہ ہوں کہ ان گناہوں سے یہ زمین و آسمان کی فضا پر ہو جائے، میرا رب اتنا مہربان ہے، اگر شرک والا گناہ میرے تیرے اعمال نامے میں نہ ہوا، رب اتنا مہربان ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، لیکن اپنی توحید کے مسئلے کو سمجھنے والے کو کبھی جہنم کی طرف جانے نہیں دے گا۔ لیکن اگر یہ مسئلہ سمجھنا آیا، ساری زندگی روزے رکھ، ساری زندگی نمازیں پڑھ، 5 نمازیں نہیں 50 نمازیں پڑھ، سارا مال اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کر دے، ہر سال حج کر، ہر روز عمرہ کر، ہر روز طواف کر، جتنی نیکیاں مرضی ہے کر لے، اگر رب کی توحید والا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو تیری ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ اکبر، تیری ساری نیکیاں کیا ہیں؟ برباد ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ لوٹ آؤ، اللہ کی صفتوں کو اللہ کے ساتھ کیا ماننا؟ خاص ماننا۔ اللہ کی صفتوں کو اللہ میں بند ماننا، اسے توحید کہتے ہیں۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی صفت، بولو اللہ کی کسی اور میں ماننا، اللہ والی صفت کسی اور میں ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی صفتیں اللہ ہی میں ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور اللہ کی کوئی صفت کسی اور میں ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی صفت کسی اور میں ماننا، چاہے وہ اور کوئی پیغمبر ہو، چاہے وہ اور کوئی ولی ہو، شہید ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، سورج ہو، چاند ہو، گائے ہو، گھوڑا ہو، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور جس کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا، میں نہیں کہتا، میرا کوئی استاد پیر نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس ظالم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس مشرک پہ اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس پہ اپنی جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ مثال دینے لگا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا واضح ہو جائے۔ توحید کہتے ہیں اللہ کی صفتوں کو اللہ ہی میں ماننا، اور شرک کہتے ہیں اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا۔ میں بالکل سادے انداز میں سوالات کرنے لگا ہوں، جواب آپ دیتے جائیں گے، جب آپ صحیح جواب دیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ دلوں کے حال جاننا کس کی صفت ہے؟ غیب دان ہونا کس کی صفت ہے؟ حاضر و ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟
غائبانہ پکاریں سننا کس کی صفت ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنا کس کی صفت ہے؟ اولاد عطا کرنا کس کی صفت ہے؟ بیماریاں لگانا ہٹانا کس کی صفت ہے؟ بیڑے پار لگانا کس کی صفت ہے؟ عزتیں عطا کرنا کس کی صفت ہے؟ پریشانیاں دور کرنا کس کا کمال ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کسی اور میں مانی جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کسی اور میں مانی جائے تو وہ بندہ کیا کہلائے گا؟ مشرک کہلائے گا۔ اب میں سوال کرتا جاؤں گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا پیر میرے دل کے حال جانتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ والی صفت اپنے پیر میں مان لی۔ ایک بندہ کہتا ہے 11ویں والے پیر نے بیڑے پار لگا دیا، اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ والی صفت پیران پیر رحم اللہ میں مان لی۔ میں کہا کرتا ہوں پیران پیر رحم اللہ 11ویں والے پیر نہیں تھے، وہ تو اللہ کی توحید بیان کرنے والے پیر تھے، وہ تو نبی کی سنت بیان کرنے والے پیر تھے، وہ تو جہاد کرنے والے پیر تھے، وہ تو نماز پڑھنے والے پیر تھے، روزہ رکھنے والے پیر تھے، حج کرنے والے پیر تھے، نیک پیر تھے۔ یہ 11ویں 12ویں 13ویں کا چکر پیران پیر کی زندگی میں موجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا پیر ہر وقت میرے حال کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے اللہ والی صفت اپنے پیر میں مان لی، اس لیے کہ ہر وقت ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا تو صرف کون ہے؟ یہ بڑے جذبات میں کہتا ہے بگرداب افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ کہتا ہے میری کشتی دریا میں پھنس گئی ہے، معین الدین چشتی میری مدد کر۔ حالانکہ غائبانہ پکار صرف کس کا حق ہے؟ غائبانہ پکار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی، گویا کہ اللہ والی صفت اس مخلوق میں مان لی، اور یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ اسی طرح ما فوق الاسباب سننا، بغیر اسباب کے سننا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت کسی مخلوق میں مانی جائے تو کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ ایک بندے پہ موت آ گئی، مر گیا وہ بندہ، مر کے قبر میں دفن بھی ہو گیا، ہے بھی مردہ، ہے بھی قبر میں، ہے بھی پڑیوں کے نیچے، ہے بھی منو مٹوں کی مٹی کے نیچے۔ اب اس مردے کا منو مٹی کے نیچے سے سننا، یہ ما فوق الاسباب سننا ہے، کیونکہ اسباب تو ختم ہو گئے، اور ما فوق الاسباب سننا صرف کس کی صفت ہے؟ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے فلاں مرنے والا فلاں قبر والا عادتاً میری بات سنتا ہے، اس ظالم نے اللہ کی صفت اس مردے میں مان لی۔ جب اللہ کی صفت اس مردے میں مانی تو یہ مشرک ٹھہرا، یہ شرک کرنے والا ٹھہرا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب عقیدہ بنا بیٹھے کہ مردہ سن لیتا ہے، ہماری بات تو زندے بھی نہیں سنتے، پتہ نہیں لوگوں کے مردے کیسے سن لیتے ہیں۔ مردہ کہاں سے سنیں؟ اللہ نے قرآن میں سمجھایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اور لوگوں مردے کا سننا تو دور کی بات ہے، ایک بندہ ہو زندہ لیکن ہو ڈورا، ہو بہرا، اور وہ ڈورا بہرا بندہ تمہاری طرف پیٹ کر کے جا رہا ہو، تم پیچھے سے اس کو جتنی آوازیں دیتے رہو، وہ ڈورا اور بہرا تمہاری پکار نہیں سنتا، حالانکہ ہے بھی زندہ، روح بھی موجود ہے، صرف کان کے پردے خراب ہیں، تمہاری پکار سن نہیں سکتا۔ جب مر جائے اور پہنچ جائے قبر میں تو پھر تمہاری پکار کیسے سن سکتا ہے؟
ذرا ایک قدم اور آگے چل، قرآن والا مسئلہ سمجھانا یہ رب کا انعام و احسان ہے۔ میرا دوست خیال کر، چھوڑ ڈورے کو، دو بزرگ تلاش کر، دو پیر تلاش کر، دو نیک شخصیات تلاش کر، دو کوئی گدی نشین تلاش کر، دو کوئی شیخ الحدیث تلاش کر، دو کوئی بڑے تہجد گزار تلاش کر، ان کو میرے پاس لے آ، ایک نئی گاڑی ہو، ایک بزرگ کو گاڑی کے اندر بٹھا دے، دوسرے بزرگ کو گاڑی کے باہر کھڑا کر دے، شیشے بند کر دے، اور ان دونوں کو کہہ آپس میں گپ شپ لگاؤ، باتیں کرو۔ وہ دونوں کہیں گے ہم آپس میں باتیں نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہیں گے جب تک شیشہ درمیان میں ہے میں اس کی نہیں سن سکتا، یہ میری نہیں سن سکتا۔ میرا دوست میں پھر کہنے لگا ہوں جب دونوں زندہ ہیں، درمیان میں شیشہ ہے، ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے، تو جب قبر میں ہے بھی مردہ، ہے بھی منو مٹی کے نیچے، تو تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ اس لیے دھوکہ نہ کھا، زندہ خدا کو چھوڑ کے مردوں کی قبروں پہ نہ جایا کر، سننے والے خدا کو چھوڑ کے ان کی قبروں پہ نہ جایا کر جو تیری سن نہیں سکتے۔ خزانوں کے مالک بادشاہ خدا کو چھوڑ کر ان کی قبروں پہ نہ جایا کر جو اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں، اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت کسی اور میں ماننا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی صفتیں صرف اللہ ہی میں ماننا۔ اسی لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو کہہ رہی ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آؤ میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، میں تمہیں وہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں جو مسئلہ تمہیں جنت لے کر جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، آیا ہر مسئلے کے لیے علیحدہ علیحدہ رب، اولاد کے لیے علیحدہ رب، بیماری کے لیے علیحدہ رب، رزق کے لیے علیحدہ رب، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے کے لیے علیحدہ رب، بیڑے پار لگانے کے لیے علیحدہ رب، جی پریشانیاں دور کرنے کے لیے علیحدہ رب، ارباب متفرقون، آیا بہت سارے رب بہت سارے کاموں کے لیے، یہ زیادہ رب جو ایک ایک کام کرنے والے ہوں یہ زیادہ رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد، یا اکیلا اللہ القہار جو سب کچھ کرنے والا ہے؟ آیا بہت سارے رب جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی پوجا کرنا اچھا ہے، یا ایک اللہ کی پوجا کرنا اچھا ہے القہار جو سب کچھ کرنے والا ہے؟ کون سا سودا اچھا ہے؟ عقل مند کہے گا مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ سب کہو ہمیں ہمارا اللہ، ہمیں ہمارا اللہ عزت کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، ہر مسئلے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ میرے رب کا اعلان ہے یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، انتم الفقراء، تم میں اللہ کے در کے محتاج ہو، تم میں اللہ کے در کے مانگت ہو، تم میں اللہ کے در پہ مجبور ہو، لیکن واللہ هو الغنی، میں اللہ غنی بادشاہ ہوں، کسی کام میں کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آگے کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ
ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يشكرون۔ فرمایا او میرے جیل کے ساتھیو، جن کو تم نے گنج بخش بنا رکھا ہے وہ گنج بخش کوئی نہیں، جن کو تم نے داتا بنا رکھا ہے وہ داتا کوئی نہیں، جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے وہ مشکل کشا کوئی نہیں، جن کو تم نے حاجت روا بنا رکھا ہے وہ حاجت روا کوئی نہیں، جن کو تم نے رزق کا ذمہ دار بنا رکھا ہے وہ رزق کے ذمہ دار کوئی نہیں، بلکہ ان سب شانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ اس جملے کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پورے قرآن کا نچوڑ امام الانبیاء علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ وہ یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام چیخ چیخ کے ہمیں یہ سمجھاتے رہے، قرآن بھی بول رہا ہے، نبی کی احادیث بھی بول رہی ہیں، اور میرے امتیوں عقیدہ یہ بنا لو کہ میں امام الانبیاء ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش دستگیر اکیلا کون ہے؟ اور اللہ کے ساتھ اس کی صفتوں میں کوئی شریک کوئی نہیں۔ اگر عقیدے میں شرک آ گیا تو رب ناراض ہو جائے گا، اور رب ناراض ہو گیا تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اس لیے آج یہ عہد کر کے اٹھو، اللہ ہم نبیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، سارے کہو اللہ ہم نبیوں کا بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک بات کہہ دوں، اس مسجد میں ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، میرے ساتھ اس بات کا آج اعلان کر کے اٹھو، سارے یہ تصور کرو کہ ہم سب کو اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اپنے اللہ سے بات کرنے لگے ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں، تم میرے ساتھ دہراتے جاؤ، اللہ ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ تیرے نبی ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ تیرے ولی ہمارے دلوں میں بسنے والے ہیں، اللہ کسی نبی کی بے ادبی کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں، کسی ولی کی بے احترامی کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، نبیوں کا سکھایا ہوا سبق یہ ہے، ولیوں کا سکھایا ہوا سبق یہ ہے، قرآن کا سکھایا ہوا سبق یہ ہے، ربا تیرا کوئی شریک نہیں، ربا تیرا کوئی شریک۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔